سر یہ بتائیے، یہ جو کل انٹرویو ہوا ہے جس کے اندر پنجاب والوں نے، جو قاف لیگ والے ہیں، انہوں نے تو آرام سے کھل کر کہہ دیا بھائی ہم تو وزارت اعلیٰ کے ساتھ ہیں، تو آپ لوگ اپنا بتائیے کہ آپ لوگ کس کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہے اکتوبر میں جب کوئی نہیں رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب تھے، اور یہ جو آپ نے ذکر کیا انٹرو میں پولیٹیکل کیاس کی، اس کا شروعات تو بلوچستان سے ہو گیا تھا اکتوبر میں. اور آپ کو یاد ہے آپ کے شوز میں، مختلف ٹی وی شوز میں میں یہی گزارشات کرتا رہا کہ یہ معاملہ بلوچستان تک نہیں رکے گا، یہ آگے بڑھے گا، اور بلوچستان کے بعد جو ہے پھر دیگر صوبوں بھی آ سکتے ہیں، وفاقی حکومت بھی ہو سکتی ہے. تو 4 ماہ بعد وہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اب آپ خود دیکھیں کہ وفاق کے ساتھ ساتھ دیگر صوبوں میں بھی اب جو ہے یہ پولیٹیکل کیوس آپ کہہ لیں، عدم استحکام کہہ لیں، یا پھر ایک لہر کہہ لیں عدم اعتماد کی، یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت کچھ اتحادی کڑے رہے، کچھ اتحادی انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اگر اس وقت اس معاملے کو سنجیدہ لیا جاتا فیڈرل لیول پہ تو شاید آج یہ نوبت ہی نہ آتی. چونکہ ایک تجربہ آپ کے سامنے ہوا، اب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب کو اس تجربے سے گزرنا پڑ رہا ہے، اور وہ اب محسوس کریں گے کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھنا، ان کو انٹیکٹ رکھنا، اور مشکل وقت میں ان کی حمایت. لیکن سر اوورآل اگر ہم بات کریں پچھلے جو پورا ٹائم گزرا ہے، ان کا جو ٹینیور ابھی تک گزرا ہے، اس میں اوورآل جو ٹینیور ان کا گزرا ہے، اس میں انہوں نے آپ کو خاص طور پر باپ پارٹی کی اگر ہم بات کریں، بلوچستان کی بات کریں، بلوچستان کو عمران خان صاحب نے کتنی اہمیت دی اور کتنا ساتھ دیا؟ دیکھیں بلوچستان کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی فوکس تھا، لیکن جام کمال صاحب کا ایک اوورآل ویژن تھا، اور اس ویژن کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وقتاً فوقتاً بلوچستان کے لیے بہتر اسکیمات لانے کی کوشش کی جاتی رہی. خصوصاً سی پیک میں بلوچستان کو نواز شریف نے مکمل نظر انداز کیے رکھا، اس میں بہتری آئی. لیکن بعض ایسے معاملات تھے جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشنز جاری کیے، انہوں نے آرڈرز جاری کیے، از خود بھی نوٹسز لیے، لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا. جیسے بلوچستان کے فیڈرل گورنمنٹ کے جابز میں 6% کوٹا، جس پہ از خود انہوں نے نوٹس لیا، اور فیڈرل سیکٹریز کو انہوں نے پابند کیا اس بات کا کہ بلوچستان کا وہ منتھلی وزٹ بھی کیا کریں، اور جو جابز ہیں وہ ان کو فراہم کیا رہیں. اس پہ 1% عمل درآمد نہیں ہوا. کوئٹہ کراچی شاہراہ، یہ ان کا شکریہ کہ فیڈرل پی ایس ڈی پی کا حصہ یہ ڈیول کیریج وے تو بن گیا، لیکن وہ بڑے سست روی کے ساتھ آگے بڑھ رہے، ایوارڈ ابھی تک نہیں ہو سکا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایشوز ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پبلک کے معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی جماعت کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کانسٹیچوئنسیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، کولیشن پارٹنرز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے بلوچستان عوامی پارٹی چونکہ مینڈیٹ ان کے پاس بلوچستان کا ہے، اور پارٹی ورکرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کے بھی یہ ڈیمانڈز ہیں. جی اچھا شاہوانی صاحب، آپ خوشی ہوئی سن کے کہ آپ تو پھر بلوچستان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں. آپ کو کیریج ویز یاد ہیں، آج بھی ایسی سچویشن میں جہاں پہ پنجاب میں صرف ایک کرسی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کی طرف سے یہ باتیں آنا مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. کل رات سے بڑی عجیب سی ایک کیفیت میں ہم تھے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کدھر چلی گئی، اب کہاں جا رہے ہیں یہ بھی تو پوچھیے نا شفا. بالکل اب میں اسی طرف آ رہی تھی کہ انہوں نے تو چلیں یہ بات کر لی، ہم پروجیکٹس کو اور سیاست کو اب ہم الگ کر دیتے ہیں، کیونکہ رات کو پرویز الہی صاحب نے بھی ان کو الگ کر دیا. عوام کی خوشی، عوام کی فلاح و بہبود الگ ہے، سی ایم شپ الگ ہے. تو اب ہم اس پہ آ جاتے ہیں، کھلم کھلا ہم بات کریں گے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی کیا ڈیمانڈز ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. جو فوکس ہے وہ بلوچستان ہے، بلوچستان کے عوام کا وسیع تر مفاد، پاکستان کا مفاد، یہ ہمارا ٹاپ فوکس رہے گا. جام کمال صاحب خود اس وقت چیف منسٹر نہیں، لیکن اپنی جماعت کے سربراہ ہیں، اور ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ ان پہ جماعت کی بھی ایک پریشر ہے کہ بلوچستان کے لیے جو خصوصاً جابز وغیرہ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں وہ انٹرٹین نہیں ہوئے. ہمارے سینیٹرز ہیں 12، 5 ایم این ایز ہیں. میں خود اس بات کا گواہ ہوں، 4 سے 5 ایسی میٹنگز جب پرائم منسٹر صاحب خان صاحب تشریف لائے کوئٹہ، تو جام صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے، انہوں نے بارہا ان سے یہی گزارش کی کہ فیڈرل کیبنٹ میں
بلوچستان کا جو حصہ ہے اس کو بڑھایا جائے. ہماری صرف ایک ہی منسٹری ہے وہاں پہ, میڈم زبیدہ جلال صاحبہ ہے, اور ان کے پاس بھی ایسا کوئی ایسی منسٹری ہے نہیں کہ جس پہ اوورال وہ عوام کی کوئی خدمت کر سکیں, ماسس کے لیے اس میں سے کوئی گنجائش ہو. تو 2 منسٹریاں انہیں نہیں ملا, پی ایم ایل کیو کو تو 2 منسٹریاں ملے, ہمیں نہیں ملا, اور بار بار خان صاحب یہ کمٹ کرتے رہے کہ وہ منسٹری میں حصہ دیں گے, نہیں دیں گے. اسی طرح سردار یارون صاحب جو ان کی اپنی ہی جماعت کے پارلیمانی لیڈر ہیں بلوچستان اسمبلی میں, انہیں اسپیشل اسسٹنٹ آن بلوچستان افیئرز مقرر تو کیا گیا لیکن کبھی ان کو نہیں سنا گیا. وہ بار بار اسمبلی فلور پہ اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ کمپلینس کرتے رہے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے, ان کو کسی بھی بلوچستان کے افیئر کے حوالے سے کبھی مدعو نہیں کیا گیا, انہوں نے پھر ریزائن کر دیا تھا. تو یہ ایسے ایشوز ہیں, ایسے گریونسز ہیں کہ جس کے جینوئن روٹس بلوچستان میں موجود ہیں. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جام صاحب دیکھ رہے ہیں صورتحال کو. جی ٹھیک ہے, جام صاحب صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. ہم کوئکلی اسامہ قادری صاحب ایم کیو ایم سے بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم سر, آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم کی اس وقت کرنٹ پوزیشن کیا ہے؟ وعلیکم السلام. دیکھیں, ایم کیو ایم کی پوزیشن میرے خیال پورے پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. ایم کیو ایم نے اس تحریک عدم اعتماد پر اور ملک کی سیاسی صورتحال دونوں بشمول دونوں صورتوں میں جو ہے مشاورت کا عمل جاری رکھا ہوا ہے. جو مختلف سیاسی جماعتوں سے چل رہا ہے ان کا, چاہے وہ حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں ہوں. دیکھیے, بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ صورتحال اور اس نہج پر یہ معاملات پہنچے کیوں, تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو 3.5 پونے 4 سال جو مختلف سیاسی جماعتوں نے حکومت کے ساتھ گزارے ہیں, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کمٹمنٹ بنیادی طور پر حکومت نے کی تھی, شاید اس پر وہ اپنی ان کمٹمنٹ پر پوری نہیں اتری اور اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی. اگر میں مثال کے طور پر ایم کیو ایم کی بات کروں, درست, یہ بات آپ کی, ہاں جی اسامہ بھائی, مطلب تو ایم کیو ایم نے جو آپ کی بات بڑی صحیح ہے, لاجیکل ہے کہ جی کمٹمنٹس پر پورے نہیں اترے, لیکن میں صرف ان کمٹمنٹس کا تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بھائی 1100 ارب کا پیکج تو ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا, اس سے پہلے تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا, لیکن اگر وہ کمٹمنٹ شروع بھی ہوئی ہے تو کیا یہ پازیٹیو ڈائریکشن نہیں تھی؟ اور تھوڑا سا میرے اس بات کو ذرا جواب دیجیے گا کہ اس سے پہلے ایم کیو ایم کے ساتھ اور کراچی کے ساتھ کس حکومت نے اور کس پارٹی نے اپنی کمٹمنٹ پوری کی ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے, چاہے وہ 1100 ارب ہو, 250 ارب کا پیکج ہو, یا پھر وہ بنیادی نکات ہوں جو ایم کیو ایم نے ابتدائیہ میں حکومت کے سامنے رکھے تھے کہ آفیسز کھولنا اور ایم کیو ایم کو سیاسی آزادی دینا, یہاں کے انفراسٹرکچر میں تبدیلی لانا, پانی کا مسئلہ, وہ دیگر مسائل جو ہیں وہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھے لیکن عدم توجہی کا شکار رہے. ایک چیز تو یہ تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے 1988 سے مختلف سیاسی جماعتوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز کرتی رہی ہے, لیکن شاید بدقسمتی یہ رہی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے اپنے ان وعدے وعید کو ایم کیو ایم کے ساتھ جو کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی اور صرف نظر کیا. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں ہے اور مسلم لیگ نون بھی. تو اب اس وقت ایک تیسری سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی کی شکل میں پاکستان میں معرض وجود میں آئی تھی, تو یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید جو ہے کوئی تبدیلی کا عمل جو ہے وہ جو ہے پاکستان کے لوگوں کو نظر آئے, کچھ اس قسم کی تبدیلیاں ہوں کہ جو روٹین سے ہٹ کروں, لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ تبدیلی بقول آپ کے وہ نظر نہیں آئی. شوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بلوچستان کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. شوانی صاحب, اب یہ بتائیں کہ فائنلی کہاں تک پہنچی آپ لوگوں کی مشاورت اور پارٹی کے اندر کس قسم کی فضا ہے؟ کیا آپ لوگ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا پھر آپ لوگ اپوزیشن کی طرف چلے جائیں گے؟ اور اگر یہ بھی سوال کا جواب دیجیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ عمران خان فالز ڈاؤن, دا گورنمنٹ فالز ڈاؤن اور الیکشن ہوتے ہیں اور اگر عمران خان سمپتی ووٹ لے کے جیت جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب خود جو ہے جتنی اہمیت دوسری اتحادیوں کو دے رہے ہیں, وہ شاید خود جو باپ پارٹی بلوچستان عوامی پارٹی کی جو نشستیں ہیں شاید ان کو اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمارے پاس بھی 5 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, پی ایم ایل کیو کے ساتھ بھی 5 ہیں, لیکن پی ایم ایل کیو کی قیادت کے ساتھ 1 درجن سے زائد ملاقاتیں انہوں نے ان کی جماعت نے کی ہے.
اور بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ہمارے جو ایم این ایز ہیں ان سے صرف ایک دفعہ وہ بھی پرسوں پرائم منسٹر صاحب ملے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا ہائی پروفائل ڈیلیگیشن نہیں ملا. تو اس بات پہ ہمیں خود بھی حیرت ہے کہ وہ شاید باپ پارٹی کے یا بلوچستان کے جو ایم این ایز ہیں ان کو ایم این ایز ایز سچ تسلیم نہیں کرتے جیسے پی ایم ایل کیو کے یا پنجاب کے ایم این ایز کو تسلیم کرتے ہیں, حالانکہ ووٹ تو دونوں کا ایکول ہے اور اسٹرینتھ بھی دونوں برابر ہے, ہمارے ساتھ 5-5 ہیں. یہ وہ رویہ ہے کہ جس سے گریونسز پیدا ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہے باپ پارٹی کی طرف, حالانکہ ہمارے 12 سینیٹرز ہمیشہ ان کے سپورٹ میں کھڑے رہے ہیں. اور یہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ عدم اعتماد کے اس موو کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی وہ تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں کر پائی ہے, ورنہ ہمیشہ ہر موڑ پہ پرائم منسٹر خان صاحب کے ساتھ ہم انکنڈیشنل کھڑے رہے ہیں. باقی جو کولیشن پارٹنرز ہیں وقتاً فوقتاً ان کے تحفظات کا اظہار بھی رہا ہے اور کبھی کبھی آرم ٹویسٹنگ بھی انہوں نے کی, ہم نے کبھی نہیں کی. اور جان صاحب یعنی ابھی آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا ہے رفاقت اور محبت کا, اس میں جو اس چاشنی میں جو شیرینی میں کمی ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے, جان صاحب کی طرف سے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے جی. لیاقت شہبانی صاحب بہت شکریہ ادا کریں گے, آپ کا جو ہے پوزیشن آپ نے واضح کی کہ ابھی تک تذبذب کا شکار ہے آپ لوگ بھی ڈیسیشن میکنگ میں ہیں, لیکن کچھ زیادہ پازیٹیو معاملات لگ نہیں رہے. اسامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اسامہ صاحب جو سوال میں پوچھنے لگا تھا بریک سے پہلے وہ یہ تھا کہ آپ نے ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کو بھی ٹرائی کر لیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے, آپ نے پی ایم ایل این کو بھی ٹرائی کر لیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے, بقول آپ کے آپ نے پی ٹی آئی کو بھی ٹرائی کر لیا, کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو اب جب آپ یہ والا اتحاد اگر چھوڑتے ہیں تو پھر آپ جائیں گے کس کے پاس, کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی چوٹ کھائی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں سے. دیکھیے یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, اور اس میں جو ہے ایم کیو ایم کے پاس آپشن بچتا کیا ہے. ایم کیو ایم صرف اس کوشش میں ہے کہ ایک تو جمہوریت ڈیریل نہیں ہونی چاہیے اور حکومتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی ایسی چیز بنتی ہے, کیونکہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے انہی سیاسی جماعتوں کے درمیان ایم کیو ایم نے اپنے راستے بھی نکالنے ہیں, انہی راستوں سے گزر کر اس نے اپنے لوگوں کی کوششیں ان کے لیے کرنی ہے کہ ان کو وہ بینیفٹس حاصل ہو سکیں. کراچی شہر کے لوگوں کے عوام ووٹرز اور لوگوں کی معاملات کے حل کے لیے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر ہم نے کام کرنا ہے. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم نے جس بردباری اور تدبر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جو ہے جس طرح ان کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر کراچی شہر کے مسائل کے حل کے حوالے سے جو چیزیں سامنے رکھی ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوشائن بات ہے کہ اب جو ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید بالکل صحیح ہے, خوشائن بات ہے, لیکن آفرز میں تولنا پڑتا ہے نا کہ مثال کے طور پر پیپلز پارٹی اگر آپ سے مل کر کچھ کہتی ہے تو وہ کوئی آفر کرے گی کہ بھائی ہم یہ کر دیں گے, تو انہوں نے کیا آفر کی ہے؟ دیکھیے ان کی جو آفرز ہیں وہ جو مثال کے طور پر گورنرز کی ہے یا وزراء کی ہے سندھ میں بھی اور وفاق میں بھی, لیکن ایم کیو ایم اس سے ہٹ کر ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ جو شہر کے بنیادی مسائل ہیں اس میں قانون سازی کا جو آپشن موجود ہے, اس قانون سازی کے ذریعے آپ کراچی شہر کے لوگوں کو, سندھ کے غریب عوام کو آپ ریلیف پہنچانے کی بات کریں. بلدیاتی سسٹم کے حوالے سے جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہیں, اب 140A کی آئینی تشریح سپریم کورٹ سے نے کر دی ہے, تو اب آپ اس کے اوپر قانون سازی کیجئے اور عوام کو ریلیف دینے کی بات کیجئے. NFC ایوارڈ کو PFC ایوارڈ سے مشروط کیجئے. تو اس قسم کے جو بات چیت چل رہی ہے اس میں گارنٹی تو خیر کسی کی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ آئینی اور اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نے اگر آپ سے کوئی معاہدہ کیا ہے یا میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کی پاسداری بھی جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اس قسم کے حالات اور معاملات رہے ہیں کہ شاید جو ہے ایم کیو ایم کے عوام کارکنان اور کراچی اور سندھ کے شہروں کی عوام شاید ابھی تک ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں کہ یہ معاہدہ جو کرنے جا رہے ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے کون سا ایسا میکینزم بنایا جائے گا کہ جو اس پر عمل درآمد کرائے. تو میرے خیال یہ توجیہات ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے یہ بڑا اہم ہے, بڑا اہم ہے. آخری چیز اسامہ صاحب, آخری چیز جو میں پوچھوں گا اس کو بالکل کھل کر, ابھی آپ اس حکومت کے ساتھ ہیں, نہیں ہیں یا طے کر رہے ہیں؟ 3 آپشنز ہیں, کون سا آپشن چنیں گے؟ دیکھیے فی الحال ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں جب یہ حکومت قائم ہے,
اور وجود اپنا رکھ رہی ہے، اور ابھی بھی ایسا نہیں مطلب تحریک عدم اعتماد پر حتمی فیصلہ کر لیا ہو. حتمی فیصلہ ایم کیو ایم نے نہیں کیا. ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ مشاورتی عمل جو ہے اپنے کارکنان کے ذریعے کرنے کے بعد پھر کوئی فیصلہ جو ہے کوئی لائحہ عمل مرتب کر کے وہ فیصلہ جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے اور اس کو مشتہر کر دے. بالکل. لیکن ابھی مشاورتی عمل جاری ہے. عدم اعتماد سمیت جو دیگر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی سیاسی صورتحال ہے اس پر جو ہے بہت کلوزلی ایم کیو ایم دیکھ رہی ہے اور مستقل جو ہے وہ لوگوں سے جماعتوں سے رابطے میں ہے کہ پاکستان. اور سر یہ بھی ہے کہ لوگ بھی بہت سارے دیکھ رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ کس جانب بیٹھتی ہیں. ہاں کس جانب بیٹھتی ہیں اور کیا ان کی پرائیورٹیز ہیں. یہ بھی نظر آ رہا ہے عوام کو کہ ہر جماعت کی کس قسم کی کیا کیا پرائیورٹیز ہیں اور کس بات پہ یہ سارا جھگڑا یا کس قسم کی چیزوں پہ یہ سارا جھگڑا چل رہا ہے اور ملک متحمل ہو سکتا ہے اس چینج کا یا نہیں ہو سکتا یہ دیکھنا ہوگا. یہ بات اب ظاہر ہے جب یہ عدم اعتماد پیش ہوگی اور جب یہ عدم اعتماد آئے گی اس پر ووٹنگ ہوگی اسی وقت دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوگا ملک کے ساتھ. مشرف صاحب کا جملہ یاد آ گیا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ, تو واقعی اللہ ہی حافظ ہے اور اللہ ہی چلا رہا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے اسامہ قادری صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین ایم کیو ایم کا موقف پیش کر رہے تھے.